اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیا 277 277 سے آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، وعاملوا الصالحات اور نیکوکار ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس موجود ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے نہ غمگین۔ یعنی اللہ نے کہا نا کہ جو سود خوار ہے اس کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کی اپوزٹ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اور وہ خوف انہیں کوئی نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے خوف سے باز آؤ، وذروا اور چھوڑ دو ماں جو باقی ہے، من الربا، سود میں سے، اور سود کا وہ باقی حصہ چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ سود چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے۔ جو عربوں میں سود پر کاروبار ہوتا تھا، جیسے ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کام کرتے تھے کہ پیسہ دیا اس پر سود لیا، ادھار دیا اس پر سود لیا، اسی سے کام چلاتے تھے۔ لیکن اللہ اور کئی لوگ بھی تھے، تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ جو پہلے ہو چکا، اب آئندہ جو باقی سود ہے وہ مت وصول کرو، اصل رقم تمہیں مل جائے گی تمہاری، لیکن سود کا کام بند کر دو۔ فائن، پھر اگر لم نہ تفعلوا، تم نے ایسا کیا، فاذنوا، تو اعلان ہے تم سب کے لیے، بحرب، حرب کا، جنگ کا، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سن لو، اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ یہ ہے جی اصل سبب ہماری معیشت کی تباہی کا۔ ہم نے مسلمان ملک ہوتے ہوئے سود کے نظام کو قبول کیا، ہنسی خوشی ایکسیپٹ کیا، اور آج ایک بڑی تعداد ہے ہماری جو بینک میں پیسے رکھ کر اس پر پروفٹ لے کر گھر چلا رہی ہے۔ تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اپنی مرضی کی باتیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی حکومت سے پروفٹ لیتے ہیں، وہ سود نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر سود ہے جی۔ عائشہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھنا تھا، حرب جو ہے، جنگ، ہم لڑائی اور جنگ کے لیے پہلے وہ جہاد بھی اور قتال بھی، یہ بھی پڑھ چکے ہیں، تو حرب کے کوئی خاص بھی میننگ ہے اسپیشل؟ جی ہیں، قتال ہوتا ہے وہ جنگ جو بلڈ شیڈ ہو، جہاد ہر کوشش ہے، ہر ایک کوشش، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، پیسے سے ہو، تلوار سے ہو۔ تو جد و جہد کے معنی میں، کوشش کے معنی میں ہے جہاد، کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اور حرب ہے ہر طرح کی مزاحمت، مسلح اور غیر مسلح دونوں کے لیے۔ جنگ کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لہٰذا حربی کافر وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہو، جن کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہوں۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن فی الحال ہم اور وہ حالت جنگ میں نہیں ہیں، جنگ بندی ہو چکی ہے، امن معاہدوں پر عمل ہو رہا ہے۔ جب وہ ہمارے خلاف جنگ شروع کر دے گے، ہم اور وہ جنگ کی سٹیٹ میں آ جائیں گے، تب وہ ہمارے حربی ہمسائے ہو جائیں گے۔ تو حرب ہوتا ہے حالت جنگ میں آ جانا، اور اس میں ہتھیاروں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جو بھی جنگی اقدامات ہیں وہ سارے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہونا، تو جو سود کا کاروبار کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہوگا، چاہے وہ براہ راست کرے یا غیر براہ راست کرے، اور جو اس نظام کو قبول کرے، چاہے وہ فرض کریں ایسے ملک میں رہتا ہے کہ سود نہیں کھاتا، لیکن وہ کہتا ہے سود کا نظام صحیح ہے، تو وہ اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اس کا معاہدہ ختم ہو گیا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو عہد ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے سود جو ہے وہ معاہدے کے خاتمے کا اور جنگ کے اعلان کا باعث ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں جو باز نہ آئے وہ سن لے کہ اللہ اور رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ہم اللہ اور رسول کے ساتھ معاہدے میں آ جاتے ہیں نا، جان مال محفوظ ہو جاتی ہے، ہم مومن ہیں. لیکن اگر کوئی سود سے باز نہ آئے تو وہ اعلان معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کیا اللہ کی طرف سے ملنا ہے؟ یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس کے ذمہ دار ہم سب، بلکہ پوری امت کے حالات جو. وَإِنْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہاری اصل مال. راست سر کو کہتے ہیں اور بنیاد کو بھی کہتے ہیں، تو رؤوس اس کی جمع ہے. اگر تم توبہ کر لو گے تو اصل مال تمہارے ہیں، یعنی کہ سود نہیں لیا جائے گا، البتہ قرض کی اصل رقم واپس لے لی جائے گی. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا، کہ یعنی ظلم کسی بھی شکل میں نہیں ہوگا. لہٰذا سود ختم کیا جا رہا ہے، جو قرض پیبل ہے وہ اللہ دلوا دیں گے. ٹھیک ہے. وائن، اور اگر کانا ہے، ذو اسرتن، تنگ دست، اگر قرض خواہ تنگ دست ہے، جس کو قرض دیا ہے قرض دار وہ تنگ دست ہے، فنظیرۃ، تو مہلت دو اسے، دیکھو اسے، الی میسرۃ، آسانی تک. اگر جس کو قرض دیا گیا ہے، جو قرض دار ہے وہ تنگ دست ہے، تو آسانی تک اسے مہلت دو. یعنی اگر جس کو قرض دیا وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو تھوڑا ٹائم دے دو. وَأَنْ، اور یہ کہ تصدقوا، تم صدقہ کر دو، خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان اگر تم تعلمون، جانتے ہو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا اگر تم جان لو تو. یعنی کہ اگر اگلا اس حالت میں ہے کہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دو، تقاضا نہ کرو. اللہ کہتے ہیں اگر ایسا کر لو گے تو یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے. یہی دراصل قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر وہ صدقہ جو اللہ کی راہ میں کیا، اور دوسرا قرض کے معنی میں قرض حسنہ وہ قرض ہے جو سود کے بغیر دیا جائے، اگر واپس کر سکے اگلا تو واپس کر دے، اور اگر تنگ دست ہو تو اسے معاف کر دیا جائے. وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف. اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم، پھر، توفا، تم پورا دیا جائے گا، کلو، ہر نفس، شخص کو، ما، جو کسبت، اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اعمال کیے ہیں ان کے مطابق، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. یعنی اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، تو سود سے باز آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، تداینتم، تم لین دین کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمن، مقررہ زمانے کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو. اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اور اس میں ایک عرصہ درکار ہو واپسی کے لیے، تو پھر اسے لکھ لو. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وقتی ہم کرتے ہیں کہ بھئی مجھے 10,000 روپیہ دو، میں تمہیں گھنٹے میں واپس کرتی ہوں، یا ایک دن کے لیے دے دو، بینک باندھنا ہے، میں نے بل جمع کرانا ہے تو کل دے دوں گی، تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. لیکن اگر لمبا عرصہ رکھنا ہے، جیسے 6 مہینے بعد میں دوں گی، سال بعد دوں گی، تو پھر اس کو لکھ لیا جائے. کیوں لکھ لیا جائے؟ تاکہ کوئی بھول جائے تو لکھا ہوا موجود ہو نا. میرے ساتھ ایسا ہوا، اب اللہ عالم ہم دونوں میں سے کون غلط تھا. میری بہت ہی اچھی دوست ہے، بہت ہی قریبی، اور مجھے ان پہ پورا بھروسہ ہے، انہیں بھی مجھ پہ پورا بھروسہ ہے. تو میں نے ان سے ایک اماؤنٹ ادھار لی، کئی سال پہلے کی بات ہے، کافی سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت مجھے اس چیز کا شعور نہیں تھا، لیکن پھر قرآن کے حکم کی سمجھ بھی بہت اچھی آئی، تو میں نے ان سے لی. اب میں نے ان کو واپس کر دی، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے واپس نہیں کی. میں نے ان کو کہا اوکے، میں آپ کو پے کر دوں گی. میں نے پھر پے کر دی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب مجھے نہیں یعنی کہ میں نہیں جانتی، مجھے بھی یہی یاد ہے کہ میں نے پے کر دیے. جی بہتر، ٹھیک، جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. اب اللہ بہتر جانتا ہے میں بھولی یا وہ بھولی. مجھے ان پہ پورا ٹرسٹ ہے، جتنا مجھے خود پہ بھروسہ ہے اتنا ان پہ بھروسہ ہے. لیکن آج بھی مجھے یہ یاد ہے کہ میں انہیں پے کر چکی تھی. اب اللہ عالم وہ بھولی یا میں بھولی.
ہم دونوں میں سے کوئی بددیانت نہیں ہے، لیکن کسی ایک کی غلطی تو ہے نا، یا میں بھول گئی اور مجھے لگتا ہے میں نے 2 دفعہ پے کیا، یا وہ بھول گئی اور انہوں نے مجھ سے غلطی سے 2 دفعہ لیا، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میری ایک اور عزیزہ ہیں، تو ان کے سگے ماموں سے انہوں نے کچھ پیسے جو ہیں ادھار لیے اور ان کو وہ پیسے پے کر دیے، تو ان کے ماموں کہنے لگے تم نے تو مجھے کچھ عرصے بعد کہ تم میرے پیسے نہیں دینے، تو کہنے لگی میں تو آپ کو پے کر دی ہوں، کہنے لگے کوئی بھی نہیں، تم نے مجھے پے نہیں کیا، تم بھول گئی ہو۔ اس نے کافی بحث اس کو یاد بھی دلایا کہ یوں یوں آپ آئے تھے، وہ بزرگ تھے ان کو نہیں یاد آیا، تو پھر فائنلی اس سے دوبارہ پے کی، یعنی اس کی والدہ نے کہا کہ تمہاری غلطی ہے کہ یا تو کسی کو پاس بٹھاتی، کچھ تمہارے ماموں بڈھے ہیں بھول گئے، اب تم پے کرو، تمہاری خاطر میں رشتے نہیں خراب کر سکتی۔ اماؤنٹ بہت بڑا نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، 30-40 ہزار، اتنا کوئی نہیں، لیکن بہرحال دینا پڑا اسے۔ تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے فٹیک پڑ گئی، میں نے کہا ہاں یہ فٹیکیں ہم تب کھاتے ہیں جب اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو لمبا عرصہ رکھنا ہے تو لکھ لو۔ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہی کو ضرورت تھی، تو میں نے اپنے ایک دوسری اسٹوڈنٹ سے ان کو پیسے لے کر دیے، تو میں نے ان کو نہیں بتایا، میں نے ان کو کہا کہ مجھے چاہیے دے دے، انہوں نے دیا۔ اچھا وہ بھول گئی کہ پیسے کتنے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، جب میں نے ان کو پیسے پے کیے تو ہنسنے لگی، میں نے کہا کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ مجھے یاد تھا کہ میں نے آپ کو 50,000 دیا، اور میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ نہیں آپ نے 1,00,000 دیا، تو میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، جب ٹیچر دیں گی تو خود ہی کنفرم ہو جائے۔ تو یہ ان کا مجھ پہ بلائنڈ ٹرسٹ تھا، اگر میں بھی بھول جاتی تو اس طرح کی غلطیاں ہونے کا امکان رہتا ہے، ضروری نہیں کہ اگلا برا ہی ہو۔ اب میرے ان سارے معاملے میں کوئی برا بندہ نہیں تھا، سب بہت اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن بھول چوک تو ہے نا، نسیان تو ہے۔ اب ابھی آج کل میں دعا بہت پڑھ رہی ہوں، میں نے کہیں اپنا بریسلٹ رکھا گولڈ کر بھول گئی، بالکل یاد نہیں آ رہا، ایسے بلینک، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے اس کو رکھا ہے، اب کہاں رکھا ہے اتنے بڑے گھر میں قطعی یاد نہیں آ رہا۔ اس کو میں نے ٹیشو پیپر میں ریپ کر کے، وہ ہارڈ والا نہیں تھا سافٹ والا تھا، تو ایسے ریپ کر کے تو بنا کے کہیں سنبھالا ہے، اب وہ دماغ میں بھی وہ خانہ بالکل بند ہے کہ کہاں رکھا ہے، اور ویسے بھی کہیں نظر بھی نہیں آ رہا، اب اللہ عالم دیکھو کب نکلتا ہے۔ تو اسی لیے لکھا ہوا سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح کچھ کمیٹیوں وغیرہ کے بھی سلسلے ہیں، تو میں سب کچھ لکھتی ہوں، کیوں؟ میں بھول جاتی ہوں، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں میں بھول جاتی ہوں، تو میں پھر ہر چیز لکھتی ہوں، لکھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا لین دین کرو اور وہ ایک وقت کے لیے ہو، ایک تو میں نے کہا نا ایک آدھ دن کے لیے ہم ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، کئی دفعہ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بل کی ڈیٹ یاد نہیں رہتی، تو جب دیکھا تو وہ خواہش تو سیٹرڈے بینک بھی بند ہے، تو پھر کسی ساتھ والی ہمسائی سے پکڑے کہ اچھا ذرا یہ 20,000 روپیہ دو، 10,000 روپیہ دو، یہ بل جمع کرانا ہے، کل دے دوں گی، منڈے کو دے دوں گی، بینک کھلتے ہیں، تو بینک کھلے تو دے دیا۔ تو اس طرح چھوٹے ادھار کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر ایک لمبے عرصے کے لیے کرنا ہے، مہینہ 2 مہینہ 10 مہینے، سال 2 سال، تو پھر لکھ لو۔ اور یہ کوئی بے اعتباری کی بات نہیں ہے، کبھی آپ پر ایسا وقت آئے اور آپ لکھنے کا کہیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ کہیں گے تن میرے تو بھروسہ نہیں، ہونے کا نہیں، بالکل بھروسہ ہے، اپنے آپ سے بڑھ کر بھروسہ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، بھروسے عدم بھروسے کی بات ہی نہیں۔ وَلْيَكْتُبْ، اور لکھے، چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے مابین، کاتبن، ایک لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، اور چاہیے کہ تمہارے مابین ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھ دے۔ اصل میں اس زمانے میں لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، چیدہ چیدہ لوگ ہوتے تھے، تو پھر محلے میں جو ایک آدھ بچہ ہوتا تھا جس کو لکھنا آتا تھا تو پھر اس کی ڈیوٹی لگی رہتی تھی۔ ایون اگر آپ اپنی امی وغیرہ سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ محلے میں 1-2 لوگ ہی تھے جن کو لکھنا آتا تھا، تو سارے محلے کے خطوں کے جواب ان کو ہی دینے پڑتے تھے پھر وہ بڑی بڑیاں پاس بٹھا لیتی تھی اور پھر وہ سب کو خط لکھ کر دیتے تھے، اور اسی طرح اور کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا تو ان کو بلا لیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر خط آتا تھا تو ڈاکیا یا پھر جو محلے میں پڑھا لکھا بچہ پھر اس کی ڈیوٹی لگتی تھی، ان کو ساروں کے گھروں کی کہانیاں پتہ ہوتی تھی کیونکہ وہ سب کے خط لکھتے تھے، لکھنا عام نہیں تھا۔ اور عہد نبوی میں تو بہت ہی کم تھا، پورے مکہ میں صرف 14 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کاتب جو بھی کوئی لکھنے والا ہے اس کو چاہیے لکھے اور عدل کے ساتھ لکھے، یعنی کاتب کی بھی ذمہ داری، جو لکھنا نہیں جانتا ہو سکتا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، ہے نا، تو ان پڑھ لوگوں کے لیے لکھو تو دیانت داری کے ساتھ، اپنے کسی مقصد کے لیے یا پیسے لے کر خراب نہ کر دے۔ فرض کریں کہ 5 لاکھ روپیہ مسٹر اے نے ادھار لیا مسٹر بی سے، اور مسٹر بی جو ہے وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے،
مسٹر اے نے لکھنے والے کو رشوت لگا دی اور کہا کہ تم نے 1 صفر کم ڈالنا ہے. اب وہ 5 لاکھ سے 50,000 ہو گیا نا. اب مسٹر بی ان پڑھ ہے، ان کو پتا نہیں، تو اب کاتب کے ذریعے کتنے کتنے وہ ہو سکتے ہیں گھپلے، ہے نا. تو اسی لیے کاتب کو اللہ نے کہا جب لکھے تو بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھے. اگر وہ ڈنڈی مارے گا تو پھر اللہ سے ڈنڈے کھائے گا. ولا، اور نہ یا ابا، انکار کرے. ابا یا با سے آپ نے اس کا لفظ پڑھا ہے؟ کوئی یا با سے کوئی لفظ پڑھا ہے؟ ابا واستکبر، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا. یا با، وہ انکار کرے. کاتبن، جو لکھنے والا ہے. ان کے یکتبا، لکھے. کما، جیسا کہ علمہ، سکھایا اس کو اللہ نے. فل یکتب، اسے چاہیے کہ لکھ کر دے. اور کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے. اللہ نے اسے لکھنے کا علم سکھایا ہے، اسے چاہیے لکھ دے. میں نے کہا نا پہلے پورے محلے میں 1 یا 2 لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا آتا تھا، تو ان بیچاروں کو ہر وقت ڈیوٹی دینی پڑتی تھی. ظاہر محلے میں اگر 25 گھر ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا، تو وہ پھر ان بیچاروں کو اکثر ڈیوٹی دینی پڑتی تھی. تو بعض اوقات بندہ تنگ دل پڑ جاتا. اور پھر پیار محبت کے رشتے تھے، کوئی پیسوں سے تھوڑی لکھتے تھے. ابھی تو آپ کو سہولت ہو گئی ہے نا کہ ایک تو خود ماشاءاللہ ہر کوئی تقریباً لکھ سکتا ہے، اور نہیں لکھ سکتے تو جائیں تو جو وہ اسٹیمپ لکھنے والے ہوتے ہیں رجسٹرار، وہ آپ کو سب کچھ لکھ کر دے دیتے، اس کے پیسے لے لیتے. آسانی ہے. تو پہلے یہ سب نہیں تھا. تو وہ پھر بعض اوقات بندہ تھک جاتا ہے، بعض اوقات چڑ جاتا ہے. تو اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا. جب تم سے کوئی لکھنے کے لیے کہے اس کو لکھ دو. تو اس سے ایک اصول عمومی یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے اور اس کام کے اعتبار سے کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے تو انکار نہ کرے، کر دے اس کا. جو کہ پڑھنا تو نہیں پڑھنا چاہیے. ہم لوگوں میں ظرف کم ہے نا کہ ایک بندے سے کوئی 2-4 لوگ مدد مانگ لے تو وہ کہتے ہیں میں ہی سب کو ملتا ہوں، میرے پاس ہی سب آتے ہیں. تو بڑے خوبصورت شیخ سعدی کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مصیبت میں لوگ تمہاری ہی طرف دیکھتے ہیں تو پریشان نہ ہو، خوش ہو. تم ان کو واحد روشنی ہو جو اندھیروں میں نظر آتے. تو اگر آپ ہی کے پاس کوئی آ کر مدد مانگتا ہے، آپ ہی سے آ کر کوئی کام کہتا ہے، تو یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے. الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر الحق، حق ہے. اور جس شخص کے ذمے قرض کی ادائیگی ہے اسے لکھوانا چاہیے. لکھوانا کس کے ذمہ ہے؟ جو قرض لے رہا ہے. ارینجمنٹ اسے کرنے چاہیے، کاتب کا انتظام کرنا، سب کچھ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، چاہیے ڈرے اللہ سے. رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے. اور اسے لکھواتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ، کمی نہ کرے. مِنْهُ، اس میں. شیئن، کسی طرح کی. اور تحریر میں کسی طرح کی کمی نہ کرے. سمجھ گئے؟ لکھوانے والا جو مقروض ہونے والا ہے، قرض لے رہا ہے، وہ کوئی ڈنڈی نہ مارے. وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کاتب کو پیسے دے کر کوئی چینج کرا دے، یا کاتب کو اس نے ہی بتانا ہے نا، تو وہ اس کو بتائے ہی غلط. تو ایسی کوئی بات نہ کرے. فائن، پھر اگر کانا ہو. الذی، وہ شخص، جس علیہ، جس پر الحق، حق ہے. سفیہن، نادان. او ضعیفن، یا کمزور. جس بندے کو قرض ادا کرنا ہے وہ نادان ہو یا کمزور ہو، یعنی کہ کسی طرح کے دماغی عارضے کا شکار ہے یا فزیکلی کمزور ہے. او یا پھر لا نہیں یستطیع، اس کو طاقت. ان کے یملا، لکھوائے. اور یا کوئی اور سبب ہے کہ وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، ملک سے باہر گیا ہوا ہے، یا کوئی خاتون ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے. فَلْيُمْلِلْ، تو لکھوائے. وَلِيُّهُ، اس کا سرپرست. بالعدل، عدل کے ساتھ. تو پھر چاہیے کہ اس کا سرپرست پورے انصاف کے ساتھ لکھوائے. یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، تو اپنے معاملات کے لیے کسی کو تو نگران بنائے گا نا. تو پھر جو نگران بنایا گیا ہے وہ لکھوائے گا. اور لکھواتے ہوئے یاد کیا رکھنا ہے؟ عدل. وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بناؤ. شہیدین، 2، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے. اور اس پر 2 گواہ مقرر کرو جو تمہارے مرد ہوں، یعنی کہ مسلمان مرد ہوں. فائن، پھر اگر لم نہ یکونا، 2 مرد ہوں میسر. رجلینی، مرد. فرجلن، تو 1 مرد. وامرأتانی، اور 2 عورتیں. اگر 2 مرد اس وقت موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں. ممن، ان میں سے جنہیں ترضون، تم پسند کرتے ہو. من الشہداء، گواہوں میں سے. ان لوگوں کو گواہ بناؤ جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی جن پر بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. ان، یہ کہ تضل، بھول جائے. احداہما، ان دونوں میں سے ایک. فتذکرہ، تو یاد دہانی کرا دے. احداہما، دونوں میں سے. الاخری، دوسری. اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دہانی کرا دے. یعنی عورتیں 2 کیوں؟ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دہانی کرا دے. اصل میں بہت ساری حکمتیں ہیں اس پہ. اللہ نے صرف یادداشتی بات کی.
بات یہ ہے کہ عورتوں کو پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر ایک کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو تو دوسری جو ہے وہ کم از کم سچ بولے, تو دوسری کو جو ہے مجبوراً سچ بولنا پڑ جائے. تو یعنی کہ یہ مقصد یہ ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کو تقویت کا باعث بنے, سہارا دینے کا سبب بنے. کہتے ہیں نا کہ حدود کے مقدمے میں عورتوں کو گواہ نہیں بناتے, کیوں؟ یہی ریزنز ہیں کہ عورتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے. میں بہت قریبی اپنی ایک ایسے عزیزہ کو جانتی ہوں کہ ان کے دیور نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور انہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھ لیا. تو ان کے شوہر نے یہ کنڈیشن رکھی, حالانکہ ان کے 3 بچے تھے, کہ اگر تم نے میرے بھائی کے خلاف گواہی دی میں تمہیں طلاق دے دوں گی. بہت مشکل تھا, آپ سمجھ سکتی ہیں, مگر انہوں نے گواہی دی تو اس کے شوہر نے واقعی طلاق دی. پھر انہوں نے ساری زندگی بچے خود ہی پالے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا. تو یہ بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. سچ بولنا بہت مشکل. اور پھر گواہیاں, پھر اس کے علاوہ جو عدالتی سسٹم ہے, جانا آنا, ذمہ داریاں نبھانا, تو اس ساری حیثیت سے بھی بچایا ہے اللہ نے. تو اللہ نے عورتوں کو آسانی دی ہے کہ انہیں گواہ نہیں بنائے. ٹھیک ہے, غیر حدود کے مقدمات میں عورتیں گواہ ہو سکتی ہیں اگر ضروری ہو, ورنہ بہتر ہے کہ مردوں کو ہی گواہ رکھا جائے. جی عائشہ. جی میں نے یہ اسی ورڈ کا پوچھنا تھا, تدلہ کا, کہ اس کا زیادہ تر تو بھول جائے ترجمہ ہوتا ہے, لیکن میں نے کسی جگہ یہ بھی پڑھا اور پھر سنا بھی, وہ کہتے ہیں نہیں, عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ لالچی ہوتی ہیں, تو مالی معاملات یہ ہوتے ہیں نا, اس میں پھر 2 ہوں, تاکہ اگر ایک, یہ گمراہ کے میننگ سے بھی انہوں نے یہ اس گمراہ کا کا میننگ معنی میں نے بھی ہے, زلال سے ہے نا, تو جی لہٰذا ایک گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دہانی کرا دے. اور ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے نا, تو اگر گمراہ کریں گے تو دلہ کا, تو اچھا, ذکر کا معنی ہو جائے گا نصیحت. پھر نصیحت اگر ہو ایک جائے گمراہ ہو جائے جی تو جی. دوسرے سے نصیحت کرے کہ باز آؤ. تو یہ بھی ہے. بالکل, عورتوں کو دیکھیں, ڈرایا دھمکایا بھی آسانی سے جا سکتا ہے اور بہکایا بھی آسانی سے جا سکتا ہے, کیونکہ عورتوں میں کچھ نیچرل ویکنیسز ہیں. اب اللہ نے جسے جیسا بنایا ہے ویسا بنایا ہے. پرندہ کتنے اوپر سے دانا دیکھ لیتا ہے, کتنا چھوٹا دانا ہوتا ہے, لیکن اسے وہ جال نظر نہیں آتا جو دانے کے گرد پھیلا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا سا چھپا کے رکھتے ہیں نا شکاری. یہی حال ہے کہ انسان اپنی ویکنیسز کا شکار ہوتا رہتا ہے. ولا یابا, نہ انکار کریں, الشہداء, گواہ, اذا, جب, ماں, کبھی بھی, دعو, وہ بلائے جائے, جب کبھی گواہی کے لیے گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں. کس بات سے؟ گواہی دینے سے, کہ جی میں نہیں آ سکتا. نہیں, گواہی دینے کے لیے آنا ہوگا. اگر نبھا نہیں سکتے تو پھر پہلے ہی گواہ نہ بنے. تو جب کسی سے کہا جائے تم گواہ بنو ہمارے, تو تبھی سوچ لیں کہ پھر عدالت میں بھی جانا پڑے, ٹائم بھی دینا پڑے. ولا, نہ, تسعمو, تم اکتاہٹ محسوس کرو, آن کے تکتبوہ, تم لکھ لو اس کو, صغیرن, چھوٹا ہو, او کبیرن, یا بڑا ہو, الی اجلہ, مگر ایک زمانے تک کے لیے ہو. تم اس بات سے بوریت محسوس نہ کرو کہ تمہیں لکھنا پڑ رہا ہے, اسے لکھو, چاہے چھوٹا قرض ہو یا بڑا ہو, مگر جب وہ ایک زمانے کے لیے لے رہے ہو. یعنی کہ جب آپ ایک لانگ ٹرم کے لیے قرض لے رہے ہیں تو قرض کی مقدار کم ہو یا زیادہ, اس کو ضرور لکھو. ذالکم, یہ اقسط, زیادہ انصاف والا ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک. اللہ کے ہاں یہ طریقہ انصاف کے زیادہ قریب ہے, کہ لکھا ہوا ہوگا نا اور گواہوں کے دستخط ہوں گے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور شہادت کے لیے بھی زیادہ درست, کہ جب گواہی بھی دینا ہوگی, جب معاہدہ لکھا جاتا ہے تو گواہان کو بھی تو اس کی کاپی پھر ملتی ہے نا, اور اگر اس وقت نہیں بھی ملی تو اگر کیس کوئی ہوگا تو گواہان کو بھی کاپی دی جائے گی اسٹڈی کرنے کے لیے. کیونکہ فرض کریں کہ 10 سال کا یا 5 سال کا یا 2 سال کا زمانہ تھا, تو ساری ڈیٹیل کون یاد رکھتا ہے, بھول جاتا ہے نا انسان. تو وہ ریٹن معاہدے کی پھر کاپی گواہان کو بھی دی جاتی ہے, لہٰذا وہ بھی پھر پڑھ کر زیادہ درست طریقے سے گواہی دے سکتے. جی کہیے. جی اس میں بھی وہی کہ وہ ہے نا لکھا, گواہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. تو یہ کسی کا سنا تھا میں نے, واقعہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ مالی زمینوں اس طرح ہی گواہی تھی کہ یہ جو زمین ہے اس نے اس کے نام کی کہ نہیں, جیسے پراپرٹی تھی کوئی, تو وہ کوئی لڑکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہی گواہ تھا, بن سکتا تھا, یعنی وہ کچھ اس کو پتا تھا.
تو وہ انہوں نے کہا جان رشتہ داروں کے آپ نہیں کرو، وہ مار دیں گے آپ کو بھی نا، قتل کر دیں گے. تو وہ ان کو پھر کسی نے، یعنی کوئی مولوی صاحب یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، گواہی سے تو کسی صورت انکار نہیں کر سکتے، بہت بڑا گناہ ہے، تو آپ نے لازمی گواہی دینی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو. یعنی وہ تو رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ تم چپ رہو نا، تم نہیں کہو کہ مجھے کچھ پتا ہے یا نہیں پتا. تو وہی وال تو پھر اس کے مولوی صاحب کہنے پہ انہوں نے گواہی دے دی اس لڑکے نے، تو انہوں نے مار دیا پھر اس کو. تو اس میں ہے کہ یعنی کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو یا کچھ تو کہ لازمی بس دینی ہے گواہی ہر صورت. دو راستے ہیں جی، ایک عزیمت کا اور دوسرا کمزور ایمان کا. ایمان کے 3 لیولز ہیں نا، ہاتھ سے برائی کو روکو، زبان سے اعلان کرو، یا پھر صرف دل میں برا سمجھو. تو ایمان کے یہ لیولز اسی طرح چلتے ہیں. اگر جان کے خطرے کے باوجود انسان گواہی دیتا ہے تو یہ عزم کا راستہ ہے، پھر اس کی جان بھی لے لی گئی تو وہ شہید ہو گیا اور اللہ کے ہاں بخشا گیا. اور اگر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف تو کر دیں گے، لیکن لازمی بات ہے کہ پھر درجات بہت فرق ہے. کہاں اس کا درجہ جس نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جان دے دی، اور کہاں اس کا درجہ جس نے دل میں برا سمجھا اور بیٹھ گیا. تو درجات کا فرق ہے. بہرحال اگر کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی تو ایسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا. دونوں آپشنز ہیں، جس کے اندر جس کی طاقت ہو، یہ ہر کوئی خود دیکھ سکتا. وہ ادنا یہ زیادہ قریب ہے. ادنا ہم تو اردو میں گھٹیا کو کہتے ہیں نا کہ یہ ادنا چیز ہے، عربی میں نہیں کہتے، قریب کو کہتے ہیں. ادنا دنیا کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، اصل شکل ہے. دال نون واو دنو ان کا روٹ ہے، اور اسے ادنا بنتا ہے، مونس ہے، اور اسی سے دنیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے قریب والی چیز، کیونکہ یہ قریب ہے نا. اس کے اپوزٹ ہے آخرت. دنیا کے اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت. آخرت ہے بعد والی چیز، سیکنڈ. تو دنیا ابھی مل جائے گی اور آخرت مرنے کے بعد ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں وہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا تر تابو تم شک میں پڑو. ریب سے ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، تو ریب سے ہے، تر تابو تم شک میں پڑو. اللہ اور وعدنا اللہ ترتابو زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو. یعنی لکھا ہوا ہوگا. تو جیسے میں نے کہا نا کہ شبہ ہو گیا کہ بھئی میں نے دے دیے ہیں کہ نہیں دیے پیسے، یا مجھے 30,000 لینے تھے کہ 20,000 واپس لینے تھے، تو لکھا ہوا ہوگا تو پھر شک و شبہ نہیں ہوگا. پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے، اتنے دیے تھے، گواہ بھی موجود ہے. اللہ سوائے اس کے ان کے تکون ہو تجارتاً تجارت حاضرتاً حاضر. ہاں مگر یہ کہ حاضر تجارت ہو، یعنی کہ اسی وقت آپ نے پیسے دیے چیز لے لی. آپ کا دل چاہتا ہے تو رسید لیں، نہیں چاہتا تو نہ لیں. اللہ کی طرف سے فرض نہیں. رسید میں سیفر سائڈ رہتی ہے کہ آپ چیز ایکسچینج کر سکتے ہیں وغیرہ، لیکن اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی وقت لین دین کیا ہے تو اس پر اگر نہیں بھی تم لکھتے، نہیں حساب رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو دیرونا ہاں تم لین دین کرتے ہو جس کا بینکم آپس میں، جو تم آپس میں ہر وقت لین دین کرتے ہو، جیسے سودے وغیرہ خریدتے ہو. فلیسا تو نہیں علیکم تم پر جناح کچھ گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم انہیں نہ لکھو. تم پر کچھ گناہ نہیں اس معاملے میں کہ تم انہیں نہ لکھو. یعنی کہ اگر لمبے عرصے کے لیے قرض لیا اور نہیں لکھا تو گناہ ہے. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم تم باہم خرید و فروخت کرو، جب خرید و فروخت کرو اس پر بھی گواہ رکھو. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر گواہ ہو. جو بڑی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی مارکیٹس میں ڈیلز ہوتے ہیں، کنٹینرز کے کنٹینرز اٹھاتے ہیں، تو اس میں پھر موجود ہونے چاہیے دوسرے لوگ بھی. ولا نہ یضار نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والوں کو، اور ولا نہ ہی شہید گواہ کو، کوئی نقصان نہ پہنچائے لکھنے والے کو نہ ہی گواہ. آج کل تو گواہ مار دیے جاتے. وَإِنْ اگر تفعلوا تم کرو گے ایسا فَإِنَّهُ تو بے شک فسوقن نافرمانی ہے بکم تمہاری طرف سے. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ کہتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں نا، آج کل کوئی روکنے والا نہیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی خاطر باز آ جائیں.
युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, अल्लाह खुद तुम्हें अहकामात सिखा रहा है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर एक चीज से बखूबी वाकिफ। वाइन, और अगर तुम हो अला सफरिन, सफर पर, वलम ना तजिदु, तुम पाओ, कातिबन लिखने वाला, फरिहानुन, तो रहन रखना, मकबूजतन, कब्जे में दी हुई चीज का। अगर तुम सफर पर हो, कोई लिखने वाला मौजूद नहीं और तुम्हें कोई जानता भी नहीं, तो तुम चीज कब्जे में देखकर उस पर पैसे ले सकते हो, रहने मकबूजा कर सकते हो। रहने मकबूजा ये है कि मैंने अपना मोबाइल आपके हवाले किया और आपसे पैसे ले लिए। अच्छा, अब इसमें याद रखें, इस रहन में और घर के रहन में एक फर्क है। घर तो लिया ही रहने के लिए जाता है, वो डील ही ये होती है कि आप मेरे पैसे यूज करें, मैं आपका घर यूज करता हूँ, 5 साल के एहतमाम पर हम अपनी अपनी चीजें वापस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन रहने मकबूजा कर्ज होता है सिर्फ, कि मुझे आपसे कर्ज चाहिए, आप कहते हैं भाई आपको मैं जानती नहीं, तो मैं आपको इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे दूं। तो मैं कहती हूँ अच्छा मुझे जानता तो कोई नहीं, ये मेरी चीज रख ले, मैं आपसे 10,000 रुपया मांग रही हूँ उधार, और ये मेरी 20,000 की प्रॉपर्टी है, मोबाइल है, ये 20,000 इसकी वैल्यू है, इसको आप रख ले, अगर मैं आपको जब 10,000 दूंगी तो आपसे वापस ले जाऊंगी। अब इसको इस्तेमाल करने का आपको हक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ज़दे जमानत है, ठीक है। तो रहन जायज है जी। फाइन, फिर अगर अमीना एतबार किया, बाजुकुम, तुम में से बाज ने, बाजन, बाज पर, जब तुम में से एक ने दूसरे पर एतबार किया है, फल युअद्दी, तो चाहिए कि अदा करे, अल्लजी, वो, उतुमीना, जिसे अमीन बनाया गया, अमानतहु, अमानत उसकी। अब जब तुम में से एक ने दूसरे पर एतबार किया, तो जिसे अमीन बनाया गया है, अमानत, उसे चाहिए कि मालिक के सपुर्द कर दे। यानी देखे ना, किसी ने 20,000 रुपया उधार लिया और 70-80 हज़ार की कोई चीज वो रहन में रखवा गया। अब नीयत में बाज़ औक़ात खराबी आ सकती है ना, कि भाई 20,000 में मुझे 70,000 की चीज मिल रही है, तो अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं करना, अल्लाह से डरो और अमानत मालिकों को वापस सपुर्द कर दो। जब वो तुम्हारा पैसा देने आए तो पैसा लो और अमानत वापस लौटा दो। वलियत्तकिल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। कौन? जिसे अमानत दी गई, क्योंकि ये बड़े मुश्किल हो जाती है चीजें, पैसा चीज ही ऐसी है। वला तक तुम शहादता, ना तुम गवाही को छुपाओ। अब फिर बात गवाही पर आ गई, गवाही नहीं छुपानी। वमन यक्तुमहा, जो इसे छुपाएगा, फइन्नहु, तो बेशक, आसिमुन कल्बुहु, उसका दिल गुनहगार। जो गवाही छुपाएगा उसका दिल गुनहगार है। किसी की नफरत में, किसी की मोहब्बत में, या पैसे के लालच में जिसने छुपाई। हाँ, जिसने जान के डर से छुपाई, उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ कर देंगे। अब गवाही किसी भी मामले में हो, गवाही नहीं छुपाई जाएगी, ठीक है, गवाही पेश की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन बैठे थे। अनस कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे और हमसे बात कर रहे थे, तो आपने हमें कुछ बातों से मना किया, और फिर आपने कहा वला कौलु जूरा, शहादत मत छुपाओ। और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और अपनी शहादत की उंगली उठा ली। आप जब किसी बात पर जोर देते तो ऐसा करते थे, और ये जुमला दोहराने लगे कि शहादत मत छुपाओ, शहादत मत छुपाओ, शहादत मत छुपाओ। और ये जुमला इतनी मर्तबा कहा, इतनी मर्तबा कहा कि हमने ख्वाहिश की कि काश अब चुप हो जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि शहादत की अहमियत कितनी। तो हाँ, रास्ता बहुत मुश्किल है। कितने ही गवाह हैं जो कत्ल किए जा चुके हैं और आए दिन ये तमाशे होते हैं। लिहाजा अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा दे, आमीन। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, जो कुछ काम तुम करते हो अल्लाह से वाकिफ। कि गवाही छुपाओगे, गवाह को रोकोगे, लिखावट में तब्दीली करोगे, जो करोगे, दुनिया से छुपा भी लोगे, अल्लाह जानता है। जवाब तो फाइनली अल्लाह को देना है। तो अल्लाह हमें राह रास्त पर रखे और अल्लाह हमें हमारी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल हो आपका तो पूछ ले, आज इतना ही पढ़ेंगे। ये कुछ दिन क्लास जरा जल्दी ही खत्म होगी। आज 5:15 हो गए, एक्चुअली मुझे टाइम ही पता नहीं चला, वो तो मैंने बाई चांस ही टाइम देख लिया, मुझे लगा कि 3:45 हुए हैं। जी कोई सवाल? जी जी पूछिए आयशा। जी, इसमें फसूक का वर्ड यूज हुआ ना, तो ये फिस्क का हमने पहले भी पूछा था
میں لیکن اس میں یہ بھی مطلب آپ نے بتایا تھا فسق پیچھے بھی گزرا ہے، یہ اس کے بارے میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے فسق فساد ہوتا ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اس کے لیے تھا یا کوئی وہ وہ فرق فساد ورڈ ہے، تھا؟ وہ فساد ہے، ٹھیک وہ ہے، فساد ہے۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، نافرمانی، ٹھیک ہاں، ہے، فاسق کہتے ہیں جو بات نہ مانے، جی ٹھیک ہے، تو فسوق سمپل، یعنی اس فسق کی کی کوئی جمع خاص ہے۔ یہ نہیں اسپیشل کیٹیگری نہیں ہے کوئی، جیسے ہاں، یہ منافق ہے اسپیشل کیٹیگری نہیں کیٹیگری ہے، اور وہ، جس معاملے میں حکم جی دیا گیا اس معاملے میں وہ بات نہیں مانتا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، اور کوئی اور یہ بات؟ جو پھر میں پہلے بات کری تھی تو اس میں ہی پھر آپ نے اب حدیث سنا دی، یعنی لازمی ہے کہ گواہی دی جائے، یعنی مت چھپائی جائے کسی کو کسی بھی معاملے میں کوئی بات اگر ہاں، ہوتا ہے تو۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ گواہی نہ چھپائی جائے۔ جی بس یہی بات ہے کہ اگر جان کا شدید خطرہ ہے تو پھر اگلے کے پاس بہرحال آپشن ہے، لیکن وہ ایمان کی کمزوری کی سٹیج ہے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جی پوچھیں۔ یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب دو بندے آپس میں لین دین کریں تو تیسرا بندہ مطلب کہ وہ لکھے یا دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یہ تیسرے بندے کا ہونا ضروری ہے؟ وہ اللہ نے پورا قانون دیا ہے، تیسرا بندہ لکھے اور دو بندے گواہ بھی۔ دو بندے کا یہ جب ہے نا اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو قرض کا ایک مقررہ مدت تک، تو چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، دو بندوں کے مابین تیسرا، تیسرا، کیونکہ جو لکھے گا کوئی بھی اپنے حق میں کچھ بھی لکھ سکتا ٹھیک ہے، ہے نا، ہاں تو پھر ہمیں شک و شبے کا ہر راستہ بند کرنا، تو ایک تھرڈ پرسن لکھے اور اس پر دو لوگوں کے دستخط ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، آج کل سبھی لکھنا جانتے ہیں تو اپنے کسی بچے سے لکھوا لیں، کسی سے بھی، اور اگر بہت ہی مجبوری ہے خود لکھتا ہے کوئی ایک تو پھر دوسرے کو پڑھا لے اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ امانت ہوتی ہے وہ چیز، جیسے اب آپ نے موبائل، اسی طرح اگر کسی کا گھر یا گاڑی وغیرہ رکھ لیں رہن میں، تو اگر میں لے رہن لوں میں کسی رکھا ہے سے تو تو استعمال نہیں کریں گے، نہیں استعمال کر اور سکتی وہ، اگر ہاں جی، ویسے یعنی کہ گھر گروی لینے کے لیے جو کیا ہے پیکٹ وہ ہے، تو اس میں تو پیکٹ ہی یہی ہے کہ تم میرا پیسہ استعمال کر لو، میں تمہارا گھر استعمال کر لوں۔ اچھا پیکٹ میں کر سکتے ہیں، وہ کل جو بات ہو رہی تھی کہ 100 روپیہ وہ آپ نے ہاں کہا نہیں، تھا کہ اس اس کی کے ضرورت بدلے، بالکل ہاں نہیں ہے۔ آپس میں اگر پیکٹ یہ ہے کہ بھئی مجھے آپ پیسہ دے دیں اور آپ میرا گھر اتنا عرصہ یوز کر لیں، تو وہ تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم گھر گروی چڑھا رہے ہیں، وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کسی نے صرف گارنٹی دے، جیسے بینک میں ہوتا ہے اکثر کہ پیسہ لیتے تو گھر کے پیپرز جو ہے نا گارنٹی کے طور پر دے دیتے، تو اب یہ جی، تھوڑی ہے کہ بینک والے آ کے گھر استعمال کرنا شروع کر دیں گے، ہاں جی، وہ ہاں صرف پیپرز رکھ سکتے ہیں، وہ گارنٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گارنٹی کے طور پر ہم نے جو چیز دی ہے اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم کسی سے گھر لیتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے رہنے کے لیے، اور اگلا راضی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا گھر رہنے کے لیے یوز کریں اور میں آپ کے پیسے یوز کرتا ہوں، تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو درست گیا، ہے۔ اور اگر ایک مقررہ مدت تک مطلب کہ جس نے موبائل، جیسے موبائل کی مثال ہے کہ رکھا ہے، اور میں کہوں کہ یہ اتنی دیر تک رکھ لو اور میں اس اتنی دیر تک نہ مطلب کہ وہ قرضہ دے سکوں، تو اس کے بعد وہ چیز پھر بھی امانت ہی رہے گی یا اس کو لٹا دی جائے گی کہ ایک ٹائم لمٹ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ امانت ہی رہے گی۔ ہاں، آگے آپس میں کچھ سیٹلمنٹ کر لیں تو اور بات ہے، ظاہر ہے جس نے قرضہ دیا ہے ٹھیک ہے، تو وہ ڈیمانڈ تو کرے گا نا، کبھی 6 مہینے کیا مدت تھی فرض کریں، اب 6 مہینے پورے ہو گئے میرے پیسے، اب یا تو وہ کہتا ہے میرا ٹائم ایکسیڈ کر دو، یا وہ کہتا ہے کہ تم چیز رکھ لو اور قرضہ ختم کر دو، ہاں جی، تو وہ پھر آپس کی ان کی سیٹلمنٹ ہے۔ اگر وہ مہلت مانگے گا تو مہلت دی جائے گی، اور اگر وہ کہے گا کہ چیز رکھ لو تو پھر چیز بھی رکھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا کہے کہ بھئی اس چیز کی اپنی پیسے کاٹ کر تو جو پرائس ہے مارکیٹ ویلیو ہو، باقی میرے پیسے واپس کر دو، تو یہ پھر ڈیلنگ جو ہے وہ آپس میں ہو سکتی ہے، اٹ ڈیپینڈس۔ اور یہ لکھنا لکھانا جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے کاروباری معاملہ جب تک، لیکن اگر جیسے آپس میں بہنیں یا سہیلیاں ہیں کہ میری بہن مجھے کہے وہ مجھے ذرا ضرورت پڑ گئی دینا 5,000 ذرا مجھے دینا اگلے مہینے واپس کرتی ہوں، تو پھر ہم کوئی بھی نہیں لکھ رہے نا اگر نہیں اس نہیں، کو، وہ اتنے تو یہ میں نے فرض کہا نہیں نا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا لمبے عرصے کے لیے،
اچھا لمبے لمبا عرصے والی عرصہ، بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو لمبے عرصے کو اتنا عرصہ جس میں بھول جانے کے امکانات ہو، تو کم از کم 6 مہینے سال کا زمانہ تو ہو، پھر قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھ لینا چاہیے، اور بے شک وہ آپس میں بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ عرصہ لمبا ہو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوگا، ٹھیک۔ اور کوئی بات؟ آپ نے ٹیسٹ کا کہا تھا وہ نہیں آپ نے شیئر کیا نا، یہ پارے والا ہی؟ بس بیچ میں ونٹر ویکیشنز وغیرہ آ گئی نا، اس ویکینڈ پہ جی آپ کو دوں گی، تاکہ اب ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کریں۔ انشاءاللہ بقرہ ختم ہونے والی ہے، جب بقرہ ختم ہوگی تو ٹوٹل بقرہ کا بھی ٹیسٹ ہوگا، تو اب اپنی تیاری جی رکھیں۔ دوسرے پارے کے فرسٹ ربع کا ہونا ہے نا ٹیسٹ، تو میں اس ویکینڈ پہ جی شیئر کر دوں گی۔ آپ انشاءاللہ لوگوں نے تعالیٰ۔ دعا اور کرنی ہے، ہماری جو ہے وہ جمع ہو گئی ہوئی ہے فائل، اب اللہ جو ہے پروسیس آسان اور تیز کر دے۔ مدرسے کا اللہ آج جو ہے ہاسٹل بننا شروع ہو گیا ہے، اس کی چھت بھی، تو دعا کرنی ہے۔ اپنے فنڈز کم ہیں، اللہ فنڈز کا بھی ارینج کر دے اور کام بھی اچھا اور بہتر ہو جائے۔ اور جو ہمارا ادھر پروجیکٹ چل رہے تھے واٹر کے، اس میں 4 پروجیکٹ ابھی باقی ہیں، اس کے لیے وہ بیچارے بار بار رابطہ کر رہے ہیں، تو دعا کریں اور ذہن میں بھی رکھیں کوئی بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو ہی اور شی از ویلکم، اور دعا بھی آپ نے کرنی، کیونکہ دعاؤں سے کام آسان ہو جاتے ہیں نا۔ اور ایجوکیشن والا جو کام ہے اس کو بھی ہم پروسیس میں لے کر چل رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہوا، تو ذرا اس کو بھی جو ہے نا دھیان میں رکھیں، فنڈز کے اعتبار سے بھی اور دعا کے اعتبار سے بھی۔ جہاں کچھ نہ کر سکیں وہاں دعا کریں، دعا سے بڑے بڑے کام حل ہوتے ہیں، تو آپ نے دعا کرنی کہ اللہ ان سارے کاموں میں آسانی دے مجھے، آمین۔ آمین۔ اور جو ہے ہمیں انشاءاللہ یہ جو میرے گھر پہ جو کلاس ہوتی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، قرآن مجید مکمل ہونے والا ہے، تو تکمیل القرآن جو ہے انشاءاللہ وہ پیراگون کے پاس جو امپیریل ایونٹ ہے، ہال ہے، وہاں پر ہوگی 6 مئی کو انشاءاللہ۔ میں ساری آپ کو بتاؤں گی اچھا تفصیل۔ اور آپ جو آن لائن ہیں زیادہ تر آپ لوگ اس سائٹ سے ہیں، اور جو ڈیفینس وغیرہ آپ کے ہیں ان کو بھی قریب پڑے گا، فرزین آپ کو بھی قریب پڑے گا، جو ہے نا ادھر ہی پیراگون کے پاس جو ہے انشاءاللہ ہم ایک دورہ قرآن رکھیں گے، اس کا ٹائم وغیرہ سب کچھ ایک کا دن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب جی نے خود تو آنا ہی ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کرنا ہے اور اس دورہ قرآن کو فل اسٹرینتھ کے ساتھ کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔